پولیس لائن گجرات پنجاب پاکستان میں ہوا سنتوں بھرا اجتماع، جس میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ پولیس افسران اور دیگر اسلامی بھائی ایک تعداد میں شریک ہوئے۔ ایک خوبصورت اجتماع کی جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ جو پچھلی قوموں میں پچھلی امتوں میں گناہ ہوتے تھے آج ہم دیکھ رہے ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے، شراب، بدکاری، زنا، حرام، اللہ کے نبی کی نافرمانیاں، گناہوں کے سلسلے، لیکن اس کے باوجود عام عذاب میں نہیں ڈالا گیا۔ یہ صدقہ ہے گنبد خضرا والے محبوب کی زلفوں کا، یہ صدقہ ہے ان کے سجدوں اور آنسوؤں کا۔ اپنے ذہن میں ایک تصور جما لے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا۔ محبت کا صلہ کوئی پوچھے تو کیا ہے؟ عاشق اکبر صدیق اکبر سے لے کر آج تک کسی بھی عاشق رسول کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک صلہ نظر آئے گا کہ محبت رسول میں قربانیاں دینے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ صدیق اکبر قربانیاں دیتے رہے، اللہ نے سلام بھیجا، جبریل ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، اللہ کے محبوب نے اپنے روضہ اطہر کے دروازے کو کھول کر اندر بلایا، پاس لٹایا، صلہ محبت کا عطا کیا۔ ارے محبت کا صلہ پوچھو، مقام صحبہ میں مولا مشکل کشا سے نماز اثر قربان کی، اللہ کے حبیب نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا۔ محبت کا صلہ پوچھنا ہو تو قرن کے اویس سے پوچھو، جن کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرا اویس وہ ہے کہ یہ دعا کرے تو 70,000 لوگوں کو اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرما دے۔ میرے محبت کا صلہ پوچھنا ہو تو حبش کے غلام کو پوچھو، فتح مکہ کے دن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ بلال حبشی جن کو لوگ خریدتے تھے، جن کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تپتی ریت پہ لٹا کے مارا جاتا تھا۔ کوئی دوست بنانا پسند نہ کرے، کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرے، کوئی بات کرنا پسند نہ کرے، کوئی معاشرے میں سٹیٹس نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی دوست نہیں، لیکن اسی حبش کے غلام کو، اسی گلیوں میں گھسیٹے جانے والے غلام کو، اسی تپتی ریت پہ مارے کھانے والے غلام کو اللہ کے محبوب نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے خاندانی حسب و نسب کا دعویٰ رکھنے والے وہ نیچے، اور یہ حبش کا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا، زبان حال سے گویا اس بات کا اظہار کر رہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ ان کی محبت انمول کر دیتی ہے، ان کی محبت جو ہے وہ دنیا سے ممتاز کر دیا کرتی ہے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارے دنیا سے مت ڈرو، حالات سے مت ڈرو، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم نے حرام سے بچنا ہے، ہم نے گناہ سے بچنا ہے، ہم نے برائی سے بچنا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً دھان، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹہل رہی ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر ہے صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے حبیب تشریف لائے، اور صحابہ کے دوران صحابہ کے مجمع میں اللہ کے محبوب نے یہ آیتیں پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب اس آیت پر اللہ کے حبیب پہنچے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں کھول دے گی۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ عرض کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس دن زمین بولے گی، اے اللہ اس بندے نے فلاں وقت میرے اوپر یہ جرم کیا تھا، فلاں وقت میرے اوپر یہ عمل کیا تھا، فلاں وقت میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ بند کمروں میں، تاریک راتوں میں کنڈیاں لگا کے، پردے کر کے، ہم نے سمجھا کسی کو پتہ نہیں چلا ہم نے کیا کیا۔ ارے نہیں، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اللہ دلوں کے اندر چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس دن زمین خبریں کھول رہی ہوگی، اس دن منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تم کمائیاں کیا کرتے تھے۔ یہ تھا اس دن کا انجو انداز اور اس دن کی کیفیت جو قرآن میں بیان کی گئی۔ زمین ڈھل رہی ہوگی، تانبے کی طرح دہک گئی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، پسینے لوگ شرابور ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی، غم،
گھبراہٹ بے چینی کا عالم ہوگا، مگر اس بے چینی و بے قراری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے، ان المتقین فی مقام امین، فرمایا متقی امن والی جگہ پر ہوں گے، یہ امن میں ہوں گے۔